بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بھائیوں اور میری بہنوں، السلام علیکم۔ جب انسان کسی کی مدد کرتا ہے، اپنے نیک ارادوں کا اظہار کرتا ہے، یہ عمل اس کی روح کو پاکیزہ بنا دیتا ہے اور رب کی رضا کی طلب میں اس کے لیے ایک بڑا قدم ہوتا ہے۔ اس کی معاونت بغیر کسی لالچ کے صرف اپنے رب کی خوشنودی کے لیے ہوتی ہے، اور جب رب خوش ہوتا ہے تو انسان کو اپنے خود کے عیبوں کا احساس ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی انسان پر رحمت کی نشانی ہے جو اس سے انسانیت کی راہ پر مزید مضبوطی دیتی ہے۔ اگر کبھی کسی مشکل کا سامنا ہو تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت صرف چند دنوں کی ہوتی ہے، جبکہ احسان ایک عمر بھر کا ساتھی ہوتا ہے۔ انسان کی جوانی میں جو بھی بھلا کیا جاتا ہے، عمر کے بڑھنے کے ساتھ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے۔ جب توبہ نہیں کی جاتی تو دل میں جگہ بنانا مشکل ہوتا ہے۔ اسلامی روایات میں بھی اس پر زور دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے معافی نہیں مانگتا تو خود بھی معافی نہیں پاتا، اور جب کبھی تم چاہتے ہو کہ لوگ میری عزت کریں تو انہیں سیدھے اور پورے نام سے پکارو۔ یہ اظہار محبت اور تواضع کا اظہار ہوتا ہے۔ اور جب تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہو تو اپنے رب کی مدد طلب کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق ایک عقل مند انسان وہ ہے جو دوسروں کے بارے میں بھلائی کی طرف سوچتا ہے اور اپنی زبان کو غیبت سے بچاتا ہے، اور مومن وہ ہے جس کا دل پاک ہوتا ہے۔ ایسا کرتے ہوئے ہم اپنی سیرت کو بہتر بنا سکتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ محبت، تواضع اور صبر کا پیشہ پسند کرتے ہوئے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا میں ہزاروں رشتے بنا سکتے ہیں، مگر ایک ایسا رشتہ بناؤ جو ایک آپ کے ساتھ ہو۔ جب دنیا آپ کی مخالفت کرے تو وہ آپ کے ساتھ ہو۔ ایک دل جو دوسروں کو تکلیف دے کر بے چین ہو، اس میں اللہ تعالیٰ رہتا ہے۔ زندگی جب رلائے تو سمجھ لیں کہ گناہ معاف ہو گئے ہیں، اور جب ہنسائے تو سمجھ لیں کہ دعاؤں کی قبولیت کی علامت ہو گئی ہے۔ جو شخص موت کا انتظار کرتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو وہ اس سے دور بھاگتا ہے، مگر جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو وہ اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب اللہ ہمارے راستوں کو موڑتا ہے تو وہ ہمیں اپنی مرضی کے مطابق منزل تک لے جاتا ہے۔ دوسروں کی محبت کی سچائی کو جاننے کے لیے ان کے غصے کو دیکھیں اور ان کی محبت میں کروڑوں کی قیمت رکھیں۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ سے کریں، کیونکہ ایسا کرتے ہوئے کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ آنسو کا قطرہ دنیا کی ہر چیز سے قیمتی ہوتا ہے، مگر اس کی حقیقت اس وقت سامنے آتی ہے جب وہ آپ کی آنکھوں سے بہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب میری دعا قبول ہوتی تو میں خوش ہوتا کہ اس میں میری رضا ہے، اور جب میری دعا قبول نہ ہوتی تو میں خوش ہو جاتا کہ اس میں میرے رب کی رضا ہے۔ اس سے کبھی غم نہ کرنا چاہیے کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کوئی نہیں توڑ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ انسان بڑا کب بنتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتا ہے۔ جو بہت اچھا لگے اس سے بہت کم ملا کرو، اور جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اس سے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اس سے صرف یاد کرو، کیونکہ جو جتنا قریب ہوتا ہے اس سے دنیا اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے اور پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے۔
ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا رہتا ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہو تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، وہ بیوی کے شوہر سے اور شوہر کی بیوی سے محبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اس سے مٹی میں جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اس سے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ بارش کا پانی پیو، کیونکہ یہ بدن کو صاف کرتا ہے، بیماریوں اور دردوں کو بدن سے نکال دیتا ہے۔ یاد رکھنا، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ نیچے کیوں بیٹھتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ نیچے بیٹھنے والا کبھی نہیں گرتا۔ خواہش بادشاہ کو غلام بنا دیتی ہے، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا کہ غم سکھاتا ہے۔ اسلامی روشنی میں نیک بننے کے لیے ہمیں ایسی کوشش کرنی چاہیے جیسے حسین بننے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ سب سے بڑا جاہل وہ ہوتا ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ وہ نصیحت دی کہ 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا۔ 1 اپنی قسمت کی، 2 اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، 3 اپنا ذاتی مکان، اور 4 تنگی کی، 5 بھول کر اپنے ماں باپ یا استاد کی، اور 6 رخصت کرنے کے بعد اپنے دوست کی۔ اعزازاً نصیحت دی کہ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کریں، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی آپ کے قدموں کو چومے گی۔ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کریں، 1 چپ رہنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں، اور 2 معاف کرنا، کیونکہ معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آئے تو یہی نیکیاں پستی بن جائیں گی۔ جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تمہیں اتنا ہی زیادہ عطا کرتا جائے گا۔ آپ کسی کو بھی 2 چیزوں کے لیے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے، 1 محبت اور 2 عبادت۔ دونوں دل سے ہوتے ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ خوش ہو جانا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں۔ پہلا والدین، 2 بچہ، 3 غم زدہ انسان۔ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں آپ کے احساس اور الفاظ کی قدر نہ ہو۔ اس زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ ڈرو، کیونکہ یہاں نہ تو کوئی موت کے قریب کرتا ہے اور نہ ہی کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کر رہو اور باہر نکلو تو گونگے بن جاؤ۔ جو شخص اپنی مفلسی اور فقیری کا اظہار کرتا ہے، در حقیقت وہ اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے۔ بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ جو وقت گزر گیا ہے اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لیں، جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ زندگی کے مشکلات میں ہمیشہ صبر اور امید کا ساتھ دینے کی کوشش کریں۔
اللہ ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔